میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح سے یہ جو ہم نے بزرگوں کے نام پر الگ الگ ڈش بانٹ رکھا ہے نا، یہ بھی کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے۔ یعنی امام جعفر صادق کی نیاز ہے تو کھیر پوری ہی ہونا چاہیے، امام حسین کی ہے تو کھچڑا ہی ہونا چاہیے، غوث اعظم ہے تو مرغا ہی ہونا چاہیے، غریب نواز ہیں تو پلاؤ ہی ہونا چاہیے، فلاں بزرگ ہیں تو زردہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے الگ الگ ڈشز الگ الگ بزرگوں کے نام بانٹ رکھی ہے نا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ہر حلال جائز چیز پر آپ فاتحہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، غوث اعظم کے نام پر کھیر پوری پر کر دیا تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ اور امام جعفر صادق کے نام پر اگر مرغے پر فاتحہ کر دیا تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پر اس کی وضاحت میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے یہاں امام جعفر صادق کی نیاز ہو اس کے یہاں پر گوشت اس دن نہیں بننا چاہیے، گوشت نہیں پکنا چاہیے۔ اور بعض جگہ تو اتنی شدت ہے کہ اس گھر میں ہی صرف گوشت نہیں بلکہ جس نے صبح دوپہر میں گوشت کھا لیا ہو وہ یہ نیاز بھی کھانے کا حقدار نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، گوشت کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بکرا بکری کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مرغا مرغی کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اسی طرح سے وہ جانور جن کی پابندیاں لگی ہیں، اسلام نے تو پابندی نہیں لگایا نا، ان کو بھی کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح مچھلی جو الگ الگ ملتی ہے وہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو جب سارے دن جائز ہے تو امام جعفر صادق کی نیاز والے دن اور جس کے گھر میں نیاز ہو رہی اس کے لیے کیا ناجائز ہو جائے گا معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے اور اسے سید الطعام فرمایا ہے، یعنی تمام کھانوں کا سردار۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام حسین کے نام پر کھچڑا جب پکتا ہے تو اس میں گوشت ہوتا ہے، تب کوئی کبات نہیں ہے۔ اسی طرح سے مولا کائنات کے نام جب نیاز ہوتی ہے اس میں بھی پلاؤ بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جب ہم نیاز کرتے ہیں، ہم جب نیاز کرتے بارہویں شریف میں تو اس میں بھی کوئی پکڑ نہیں، چاہے جو بھی بنا سکتے ہو، لیکن یہاں پر بالکل لازم کر دیا گیا کہ جن کے یہاں نیاز ہو امام جعفر صادق کی وہاں گوشت بالکل نہیں بننا چاہیے۔ یہ مسئلہ سراسر غلط ہے، بلکہ اگر کسی نے اپنے گھر میں اس نیاز کے لیے پلاؤ بنوا لیا، بریانی بنوا لی تو اس پر بھی نیاز فاتحہ کرنا جائز ہے۔ اچھا، کھیر پوری کی پابندی کرنے کی وجہ سے کیا جانتے ہو؟ جو آدمی بیچارہ 2-3 ہزار روپے نہیں کر سکتا ہے جمع، پھر وہ نیاز ہی نہیں کرتا ہے، وہ نیاز ہی نہیں کرتا۔ یہ پابندیاں نہ لگاؤ۔ اگر کوئی غریب صرف 25 روپے کی جلیبی لا کر امام جعفر صادق کے نام پر نیاز کر لے، کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کوئی بتائیے، غریب آدمی 11 روپے میں جائے 2-3 لڈو لے کر آئے اور اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز کر دے، کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا بتائیے معاذ اللہ اللہ فرمائے گا کہ میں تو کھیر پوری کے انتظار میں تھا، یا امام جعفر صادق کہیں گے کھیر پوری کے انتظار میں تھا اور تو یہ کیا لے کر آ گیا؟ ایسا ہوگا معاذ اللہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہر حلال جائز چیز پر نیاز کرنا، فاتحہ کرنا جائز، اور کسی بھی بزرگ کے نام پر کسی بھی حلال جائز چیز پر نیاز کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی غریب آدمی جس کے گھر میں کچھ بھی نہ جڑے، اگر وہ ایک گلاس پانی رکھ کر اس پر بھی فاتحہ کر دے، اللہ اس کو بھی 5,000 کی 10,000 کی کھیر پوری بنانے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ بالکل کمپلسری نہیں ہے کہ یہی بننا یہی بننا یہی بننا۔